السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن اضلہ فہو بعید الطرید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور محسن انسانیت جان کائنات مفخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، ہم اور آپ نماز جمعہ کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ دعا ہے رب قدیر سے ہماری نماز کو قبول فرمائیں اور جمعہ کی مقبول کڑیوں میں کی جانے والی دعاؤں کو رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں لوگ کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں لوگ حاجی بنتے ہیں، مدینے کے مسافر بنتے ہیں۔ اسی مہینے میں کچھ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے تعلق سے فرمایا گیا، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات بصرہ کے قبرستان میں گشت کر رہا تھا، اچانک ایک شخص کی قبر سے نور نکلا۔ میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ کیا بات ہے، آخر اس کی قبر سے نور نکلا۔ میں اسی حیرت کے اندر گرا ہوا تھا، اچانک غیب سے آواز آئی، سفیان اس عشرہ ذی الحجہ میں تم بھی روزہ رکھو، تمہاری قبر سے بھی ایسا نور نکلے گا۔ سرکار ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے مہینے کی شروع کی جو 10 راتیں ہیں، وہ 10 راتیں اپنی عظمت اور بزرگی میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ وہاں رمضان میں ایک لیلۃ القدر ہے اور اس لیلۃ القدر کے سبب رمضان کو ماہ مبارک کہا گیا، لیکن اس مہینے کا حال یہ ہے کہ اس کی شروع کی جو 10 راتیں ہیں، ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو یہ مہینہ اپنے اندر بہت ساری یادوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عظیمت کی وہ داستان رقم کی کہ قیامت تک آنے والی نسل اس داستان کو نہیں بھول سکتی۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں بتانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ محترم یاد رکھیں، قربانی یہ زندہ قوموں کا شعار ہے۔ قربانی سے بہادری کا بھی اظہار ہوتا ہے اور طاقتوری کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ جس قوم نے قربانی دینا سیکھ لیا وہ قوم دنیا کی طاقتور اور بہادر قوم کہلانے لگی۔
یہ قربانی دینے والوں کو پستی کی بجائے بلندی عطا کرتی ہے، یہ قربانی کمزوری چھین کر کے توانائی عطا کرتی ہے، قربانی یہ گمنامی کے اندھیروں سے نجات دے کر کے ناموری کی تابانیوں سے ہمکنار کرتی ہے، قربانی یہ سخاوت کا بھی باعث ہے اور سعادت کا بھی باعث ہے، یہ قربانی عظمت کا بھی سبب ہے اور رفعت کا بھی سبب ہے۔ کائنات کے صفحات بتاتے ہیں کہ خوشگوار اور لازوال زندگی اسی قوم کا مقدر رہی ہے جس نے قربان ہونا اور مرنا سیکھ لیا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے جو دیکھی تاریخ تو مجھ کو یہ یقین آیا، جو دیکھی تاریخ تو مجھ کو یہ یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قربانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ دیکھیں، قربانی سے بظاہر حیات دنیاوی ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ بظاہر اس سے دنیاوی زندگی ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے بدلے اور اس کے عوض آخرت کی زندگی مل جایا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک تن آور اور سر سبز و شاداب درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے تو بظاہر وہ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ افسوس کرنے والوں، میں کٹ گیا لیکن افسوس نہ کرو، اس لیے کہ میری موت دوسروں کی زندگی کا باعث ہوگی، میں ڈوبنے والوں کے لیے کشتی بن جاؤں گا، میں گھروں کی حفاظت کے لیے کھڑکیاں اور دروازے بن جاؤں گا، میں سکون اور آرام کے لیے میز اور کرسیاں بن جاؤں گا۔ اسی طرح جب ایک دانے کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو بظاہر وہ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بے نشاں سمجھنے والوں، میں مٹا نہیں ہوں بلکہ تمہارے ہاتھوں دفن اس لیے ہوا ہوں کہ تمہارے گھروں کو دوسرے دانوں سے بھر دوں، میں خاک میں مل کر کے گلے گلزار بن جاؤں گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو قربان ہوتا ہے وہ صرف نظروں سے اجل ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ پوری قوم کو زندگی بخش جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کا تصور ہر قوم میں، ہر دور میں مختلف انداز سے موجود رہا ہے، لیکن چونکہ اسلام دین فطرت ہے، حقیقی ترجمان ہے، تو اسلام کا تصور قربانی بھی تمام قوموں سے اور تمام دینوں سے منفرد، جدا گانا اور اکیلا ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے۔ اسلام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، سرکار کی عزت، سرکار کی ناموس کے لیے مسلمانوں کو وقت، مال، اولاد، وطن کی قربانی دینے کی ترغیب پیش کرتا ہے، بلکہ اگر اللہ کی رضا کے لیے، سرکار کی ناموس کے لیے، سرکار کی عزت کے لیے اگر جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو مسلمانوں کو اس سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کچھ اپنے رب کے نام پر قربان کر کے یہی نعرہ لگانا چاہیے کہ کیا پیش کرے تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کرے تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ تو مسلمانوں کو ہر وقت جذبہ قربانی سے اور جذبہ جانثاری سے ہر وقت سرشار رہنا چاہیے۔ اسلام نے مسلمانوں کو قربانی کے مختلف مواقع عطا کیے ہیں، انہی میں سے ایک موقع عید الاضحیٰ بھی ہے۔ مسلمان اس دن شریعت مطہرہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے قربانی کا ایک بہترین منظر عید قرباں کے نام پر جانوروں کو ذبح کر کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قربانی کی تاریخ کتنی قدیم ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پتا ہوگا کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم سے چلی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھے، قربانی کی تاریخ
اتنی قدیم ہے جتنی کہ خود انسان کی تاریخ قدیم ہے۔ کائنات میں سب سے پہلی قربانی انسان اول حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے پیش کی تھی۔ ان میں سے ایک کی مقبول ہوئی اور دوسرے کی مردود ہوئی۔ ہوا یوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف روانہ فرمایا، نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ انتظام یوں کیا گیا کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو سب سے پہلا جوڑا جو پیدا ہوا وہ قابل اور اقلیمہ کا، یہ سب سے پہلا جوڑا تھا۔ اس کے 2 سال کے بعد پھر ایک جوڑا پیدا ہوا، وہ حابل اور لیوزا کا، یہ دوسرا جوڑا پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کی تعداد 41 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جبکہ آپ کی وفات کے وقت آپ کے بیٹوں کی اور آپ کے پوتوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی، 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ اور نکاح کا انتظام یوں تھا کہ پہلے جوڑے کا لڑکا دوسری جوڑے کی لڑکی کو ملا کر کے نکاح کر دیا جاتا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے جوڑے کا نکاح کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، کہا آدم قابل کا نکاح لیوزا سے کرو جو کہ حابل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور حابل کا نکاح اقلیمہ سے کرو جو کہ قابل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو بلا کر کے یہ حکم سنایا۔ تو حضرت حابل نے تو خوشی خوشی اللہ کی رضا کے لیے حکم قبول کر لیا، لیکن قابل اکڑ گیا۔ قابل نے کہا نہیں، میں تو شادی اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اقلیمہ سے ہی کروں گا، کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، اس لیے میں اس سے ہی نکاح کروں گا۔ تو حضرت آدم نے سمجھایا بیٹا یہ میری بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ قابل کہنے لگا کہ نہیں نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ تو حضرت آدم نے کہا بیٹا ایسا نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، تم نہیں مانتے تو تم دونوں ایک ایک قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اقلیمہ سے شادی کا حقدار ہو جائے گا۔ تو اب حضرت حابل نے بھی اس حکم کو بھی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں بھی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن قابل صرف کھانا پوری کرنے کے لیے اس نے ہاں کہہ دیا، کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے دل میں تو یہی تھا کہ میری قربانی قبول ہو یا نہ ہو میں شادی تو اقلیمہ سے ہی کروں گا ورنہ شادی نہیں کروں گا۔ تو حضرت حابل کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں تھی اور جو ہے قابل وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ تو حضرت حابل نے ایک نفیس ترین بہترین دمبا اور ساتھ میں مکھن اور دودھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور قابل کیونکہ اکڑایا ہوا تھا، اس کے دل کے اندر نفسانی خواہشات کا ڈیرا تھا، تو اس نے انتہائی ردی اور انتہائی گھٹیا قسم کے گیہوں پیش کیے۔ اب دونوں کی قربانی کو ایک پہاڑ پر رکھا گیا۔ اب آسمان سے آگ اتری اور حضرت حابل کی قربانی کو جلا گئی۔ یہ آگ کا جلانا اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت حابل کی قربانی قبول ہو گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ قربانیاں پیش کرتے تو اپنی اپنی قربانی کو پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، جس کی قربانی کو آسمان سے اترتی ہوئی آگ جلا جاتی وہ سمجھ جاتے کہ ہماری قربانی قبول ہو جاتی۔ یہ قربانی قبول ہونے کی پہلے زمانے میں یہ علامت تھی۔ تو جب حضرت حابل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابل نے دیکھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے تو سمجھنے کے بجائے الٹا اور حسد کرنے لگا۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، جب ہم کبھی غلط راستے پر چلتے ہیں تو ایک بھائی آ کر کے ہمیں کہتا ہے کہ بھائی آگے مت جاؤ، آگے خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسی راستے پر چلتے ہیں، تو یہ بے وقوفی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح قابل نے حسد کیا اور کہا کہ نہیں میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت حابل نے کہا کہ بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ قربانیاں قبول کرنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے،
تو ایسا نہ کر ورنہ خسارہ اٹھائے گا۔ تو حضرت حابل نے یہ جب کہا تو قابل نے نہیں مانا، بلکہ حضرت حابل کو اس قابل نے قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل تھا جو قابل نے کیا، اور سب سے پہلی قربانی تھی جو حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے پیش کی۔ یہ قربانی اتنی قدیم ہے۔ پھر اس سے نیچے آئے، ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جب لوگ بیجوں کی بویائی کے لیے بیج زمین کے اندر بوتے تو زمین میں وہ بیج ڈالنے سے پہلے انسانی جان کی قربانی پیش کرتے، انسانی جانوں کو قربان کرتے، اور پھر کسی ایسے ویسے شخص کو قربان نہیں کیا جاتا، بلکہ جس نے خصوصی نگہداشت کے اندر تربیت پائی ہو، اس مرد اور نوجوان عورت کو، اور حسن میں بھی نمایاں ہو، اس کو ذبح کر دیا جاتا۔ یہ اس دور کی کہانی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یونان، اہل عرب، مصر، پھر روم، ہندوستان، قدیم امریکہ، قدیم افریقہ، سارے لوگ اپنے اپنے طور پر قربانیاں پیش کرتے۔ یہ قربانی کا موضوع اتنا طویل ہے کہ اگر سارا دن بیان کیا جائے تو دن ختم ہو جائے گا، لیکن قربانی کا موضوع ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو مختصر طور پر بتا رہا ہوں۔ اہل مصر قربانیاں کرتے، اہل یونان قربانیاں کرتے، اہل عرب قربانیاں کرتے، قدیم امریکہ والے قربانیاں کرتے، بلکہ نمرود نے بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آگ جب گلے گلزار بن گئی، آگ نے حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا، تو نمرود نے یہ دیکھ کر کے کہا کہ میں بھی تمہارے رب کے نام پر قربانیاں کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب تک تو اس دین پر قائم ہے میرا رب تیری کسی بھی قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اس نے دین تو نہیں بدلا، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر کے 4000 گائے اللہ کی بارگاہ میں اس نے بھی پیش کی۔ تو نمرود نے بھی قربانی کی ہے۔ اہل چین بھی قربانیاں کرتے آ رہے، بلکہ چین والے تو اس طرح قربانیاں کرتے تھے کہ وہ بہت دور و دراز سے قیدیوں کو پکڑ کر کے لاتے اور انہی قیدیوں کو اپنے دیوتاؤں کے سامنے ذبح کر دیتے۔ پھر ان کے اندر ایک رواج یہ بھی تھا کہ جانور کو ذبح کرتے، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت نکالتے، گوشت نکالنے کے بعد اس گوشت کو جلاتے اور اسی جلے ہوئے گوشت کو اپنے بتوں کے سامنے قربان کرتے۔ تو ان کا مختلف انداز تھا، ہر قوم کا الگ الگ انداز تھا۔ ہندو بھی بڑے انداز کے اندر قربانیاں کرتے، وہ اپنے دیوتاؤں کے سامنے لذیذ لذیذ کھانے پیش کرتے، انسانی جان کو قربان کرتے، جانوروں کی قربانیاں دیتے۔ لیکن اسلام ایسی غلط رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کا تصور کسی انسانی جان کو قربان کرنا نہیں ہے۔ اسلام کا تصور قربانی کسی انسانی جان کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ہمیں بہت پیارا درس دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ دیکھو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے مقرر کی ہے ایک قربانی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسم کا ذکر کرے ان بے زبان جانوروں پر ذبح کرتے وقت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ اسلام کا تصور قربانی ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ جتنی بھی ہدایت یافتہ امتیں گزری ہے، جتنے رسول اور جتنے نبی تشریف لاتے رہے ہیں، تو ان تک ہم تک یہ پیغام اور یہ حکم پہنچتا آ رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی پیش کی جائے۔ یہ اسلام کا تصور قربانی ہے۔ یہ تھی مختصر قربانی کی تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ورنہ یہ موضوع بہت طویل ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر قربانی کے بہت سارے فضائل، بہت ساری احادیث گزری ہے۔ میں 2-3 حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ یہ قربانی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل
خون بہانے سے اللہ کی بارگاہ میں افضل نہیں ہے، اس لیے تم قربانیاں کرو، اس لیے کہ تمہاری قربانیاں یہ قیامت کے دن تمہارے پاس لائی جائے گی، اور وہ قربانی اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے خروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گی، اور مومن کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا تو وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری اور وزندار ہو جائے گا، اور اللہ اس کے سبب بندے کو جنت عطا کرے گا۔ پھر سرکار نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نے اپنی لخت جگر بیٹی فاطمہ سے کہا، فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس چلی جاؤ، اس لیے کہ جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس قربانی کرنے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ قربانی ہے۔ تو سیدہ نے عرض کیا، ابا جان کیا یہ قربانی صرف میرے لیے خاص ہے؟ کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے؟ لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، یہ فضیلت میری اہل بیت کے لیے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو سرکار نے ہمیں اس سے بھی محروم نہیں رکھا۔ پھر سرکار علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ طالب ثواب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو وہ قربانی جہنم کے درمیان اس کے لیے پردہ بن جاتی ہے۔ اتنی فضیلت ہے قربانی کی۔ اور ہاں، ایک غلط فہمی جن کے اندر ہم مبتلا ہے، آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معاشرے میں صرف اپنی عزت کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اتنے روپے کا جانور لیا ہے، اس کو ایسا ایسا کھانا کھلایا ہے، اس کو ایسا پلایا ہے، صرف اس لیے کہ معاشرے کے اندر ان کی عزت بڑھ جائے، معاشرے کے اندر ان کا وقار بڑھ جائے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو قربانی کرتے وقت ہم سب کی یہی نیت ہونی چاہیے، اللہ تو نے مجھے مال عطا فرمایا، میں نے تیری رضا کے لیے یہ قربانی پیش کی، مولا اسے قبول فرما۔ تو اللہ اس قربانی کو قبول بھی فرمائے گا اور اپنا قرب بھی نصیب فرمائے گا۔ تو ہم اس غلط فہمی سے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قربانی کے صدقے میں ہم پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔